نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے برا بن عازب کے حوالے سے، ہم نے اس حدیث کو سمجھ لیا تو یقین مانیے ہم اپنی آخرت کی تیاری میں کامیاب ہو گئے۔ نیک آدمی، اچھے لوگ اور برے لوگ، دنیا میں دو ہی کیٹیگریز ہیں موت کے وقت، ایک کی موت کیسے آتی ہے، دوسرے کی موت کیسی آتی ہے۔ یہ برا بن عازب کی مشہور حدیث ہے، لیکن قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین۔ کیا موسیٰ جب اپنا لشکر لے کے نکلے تو پیچھے فرعونیوں نے تعاقب کیا، جب فرعونی موسیٰ کے تعاقب میں چل پڑے، موسیٰ نے عصا مارا، سمندر کو کراس کیا، دریا کو کراس کیا، فرعون اور اس کے ساتھی جب کراس کرنے لگے سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ یہ بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اس لمحے کو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اس طرح محفوظ کیا، فما بکت علیہم السماء والارض۔ جب موسیٰ اور اس کے سارے حواری، لشکر، فرعونیوں کا لشکر، بادشاہ، شہزادے، پوری کی پوری قوم سمندر میں، پانی میں غرق ہو گئی، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ یہ جو جملہ تھا نا، یہ صحابہ اس بارے میں بڑا حیران ہوتے تھے کہ زمین و آسمان بھی روتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے پاس تشریف لے گئے، اے عبداللہ ابن عباس، یہ قرآن پاک میں کتنی عجیب آیت ہے کہ جب موسیٰ نکل گئے، فرعونی آئے، وہ ڈوب گئے، تو ان کی موت کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو زمین و آسمان روتے ہیں، جب بد آدمی دنیا سے جاتا ہے تو زمین و آسمان نہیں روتے۔ عبداللہ ابن عباس مسکرانا شروع ہو گئے، کہنے لگے، اور عبداللہ ابن عباس بہترین قرآن کے مفسر ہیں، نبی کریم کی ان کو دعا ہے، اور یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل منطق فلسفے سے تفسیر بیان نہیں ہو رہی، عقل منطق اور فلسفہ جب بھی اپنی مرضی سے چلے گا ٹھوکر کھائے گا۔ آج عصر حاضر میں جتنے فلسفی منطقی ہیں جی، یہ حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے۔ حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی، تیری عقل حدیث سے ٹکراتی ہے۔ جی ہماری عقل میں یہ حدیث نہیں آئی۔ اگر عقل فیصل ہو، اگر عقل حاکم ہو، اگر عقل سے فیصلے کیے جائیں تو عقل تو قرآن کی آیت کی اگر انکاری ہو جائے، تو کیسے اس کو روک سکتا ہے؟ یہ تیرے پاس کیا کلیہ ہے کہ نہیں عقل قرآن کی پابند ہے لیکن عقل حدیث کی پابند نہیں؟ یہ کہاں سے کلیہ آیا؟ عقل اگر آزاد ہے تو قرآن کا بھی انکار کر دے گی۔ قرآن میں ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، عقل کہتی ہے جلنا چاہیے۔ کوئی ایسی عقل ہو سکتی ہے انکار کر دے؟ تو کیسے اس کو روک سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے عقل کو تابع کر، ورنہ قرآن کے اندر بھی عقلی طور پہ کئی ایسے واقعات ہیں۔ لاٹھی سانپ کیسے بن گئی؟ لاٹھی نے دریا کو دو ٹکڑوں میں کیسے تقسیم کیا؟ عقل کے اندر یہ واقعات، یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کیسے رہے؟ مریم کے گھر بچہ بن باب کے کیسے پیدا ہوا؟ اگر عقل کو بے لگام چھوڑے گا تو کوئی عقل قرآن کے اوپر بھی اعتراض کرے گی، یہ تیری عجیب عقل ہے۔ نہیں میری عقل قرآن کے تابع ہے لیکن حدیث کے تابع نہیں ہے، یہ بد عقلی ہے۔ قرآن کے تابع بھی عقل ہوگی تو اصلاح ہوگی، حدیث کے تابع بھی عقل ہوگی تو اصلاح ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس یہی بات کہہ رہے ہیں ہاں، ہر نیک بندہ جب دنیا میں نیکی کا کوئی کام کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نظر، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے نا، اللہ نے آسمان کے اندر اس کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا ہوا ہے، اس کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا ہوا ہے جس سے اس کے نیکی کے عمل آسمان پہ چڑھتے ہیں۔ جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے کہ وہ فلاں مسجد میں رہے، لیکن ساتوں آسمان کے اوپر اس کے لیے ایک دروازہ ہے، پہلے سے لے کے 7ویں آسمان تک ایک رستہ ہے، ایک زینہ، ایک سیڑھی ہے۔ پہلے آسمان کا دروازہ ادھر سے سبحان اللہ کا، ادھر سے دروازہ کھلتا ہے اور یہ سبحان اللہ عرش کے ارد گرد پہنچ کے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ ہر روز یہ دروازہ کھلتا ہے، تو جس وقت
नेक आदमी फोत हो जाता है ना, उस दरवाजे को भी पता चल जाता है इतने घंटे गुजर गए, इतना टाइम गुजर गया, कोई सुबहान अल्लाह यहाँ से नहीं गुजरा, कोई अल्लाह अकबर यहाँ से नहीं गुजरा, कोई नमाज यहाँ से नहीं गुजरी, कोई सजदा यहाँ से नहीं गुजरा, वो दरवाज़ा ज़ारो कितार रोना शुरू कर देता है। नबी करीम चंद लम्हों के लिए उठे थे अपने मिंबर से, लकड़ी का, बवाना की लकड़ी का बना हुआ मिंबर था, जिक्र से थोड़ी सी दूरी हुई, वो सिसकियाँ हिचकियाँ लेके रोना शुरू हो गया। नबी करीम वापस आए, आपका मिंबर बन चुका था, वो पुराना खजूर की तने का एक मिंबर था आपका, जब नया मिंबर बन गया आप उधर जाने लगे, वो मिंबर रोना शुरू हो गया पुराना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गले से लगाया, उसको थपकी दी, आपको और मुझे क्या समझाया, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सीने से लगा के चुप ना कराता तो ये क़यामत तक रोता ही रहता। तो ज़मीन से जब बंदे के नेक अमाल आसमान पे चढ़ते हैं, वो दरवाज़ा भी बंदे से मोहब्बत करता है, मनूस होता है। वो घर, वो मस्जिद, वो रस्ते, वो चौक, वो चौरस्ते, वो चुराहे, वो इलाके, हर वो बंदा, हर वो मखलूक उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देती है। अल्लाह ये मेरे ऊपर सजदा किया करता था, अल्लाह ये यहाँ पे सुभान अल्लाह कहा करता था, अल्लाह ये यहाँ पे नेकी का अमल करता था। जब वो दुनिया से चला जाता है तो मखलूकात भी रोना शुरू कर देती हैं, आसमान का वो दरवाज़ा भी रोता है। और जब कोई फासिक फाजर दुनिया से चला जाता है ना, तो ये ज़मीनो आसमान, ये जगहें, ये चौक और चुरस्ते, ये रस्ते शुक्र करते हैं, अल्लाह ताला ये बदबख्त दुनिया से चला गया। लौलल बहाइमु लम युमतरू, हत्ता के ये जो चरिंद परिंद चुपाहे होते हैं ना, चुपाहे, ये उस बंदे के लिए उसकी ज़िंदगी में भी बद्दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह इसको उठा ले, अल्लाह की इस पे लानत हो, इसकी वजह से कहीं अल्लाह बारिश ही ना रोक दे। जो अल्लाह का नाफरमान बंदा होता है, मखलूकात भी उससे नफरत करती हैं। जब वो दुनिया से चला जाता है, फमा बकत अलैहिमुस्समा, ना उसके लिए वो आसमान का दरवाज़ा रोता है, ना ज़मीन के ऊपर कोई मखलूक उसके लिए रोती है। जब नेक बंदा दुनिया से जाता है तो ज़मीन भी रोती है, आसमान भी रोता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेकोकारों में शामिल फरमा।